وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنوب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، حالانکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ آپ مجھے حکم دیتے، میں تہہ بند باندھ لیتی تو مجھ سے جسم مس کر لیتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اپنا سر مبارک بحالت اعتکاف میری طرف نکال دیتے، میں دھوتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ سے مساس جائز ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ اگر صحبت کرنے کا اندیشہ ہو تو نہ کرے، جیسے روزے دار کے لیے بیوی کا بوسہ، کہ جوان کے لیے مکروہ، بوڑھے کے لیے جائز۔ اپنا واقعہ اصلی ارشاد فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ میں سنی سنائی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ تجربہ سے کہتی ہوں، میرا خود عمل رہا۔ یہ ایک قسم کی تبلیغ ہے، بے تہذیبی نہیں۔ آج ڈاکٹر طبی مسائل نہایت کھلے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لِفُرُوجِهِمْ حافظون، اسے بد تہذیبی کہنا حماقت ہے، کیونکہ حضور کے حجرے کا دروازہ مسجد میں تھا، اس لیے معلوم ہوا کہ معتکف مسجد سے نکل نہیں سکتا، لیکن بعض اعضاء نکال سکتا ہے، اور حائضہ اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے کہ اس کے جسم کو چھو سکتی ہے۔ وَأَنْهَا قَالَتْ كُنْتَ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهَا فَيَشْرَبُ وَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعًا فِيهَا رواہ مسلم۔ روایت ہے انہی سے کہ میں بحالت حیض پیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی برتن دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ والی جگہ پر رکھ کر پیتے، اور میں بحالت حیض ہڈی چوستی پھر آپ کو دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ کی جگہ رکھتے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اپنی بیوی کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ فقہا جو مرد کو عورت کا جھوٹا کھانا منع کرتے ہیں وہاں اجنبی عورت مراد ہے، لہٰذا وہ مسئلہ اس حدیث کے خلاف نہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک نہایت سادہ اور بے تکلف تھی، امت کو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہڈی منہ سے چوسنا سنت ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ خوش نصیبی ہے کہ بارہا ان کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ جمع ہوا، خصوصاً وفات شریف کے وقت مسواک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہڈی چوسنا گوشت چھڑانے کے لیے نہ ہوتا تھا، وہ تو پہلے چھوٹ چکا ہوتا، بلکہ محبوبیت ظاہر فرمانے کے لیے۔ وَأَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ متفق علیہ۔ روایت ہے انہی سے فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی، پھر قرآن تلاوت کرتے۔ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے زانوں یا گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حائضہ کی نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ مردہ غسل دینے سے پہلے نجس حقیقتاً بھی ہوتا ہے، اس لیے قبل غسل اس کے پاس بلا ڈھکے ہوئے قرآن پڑھنا منع ہے، لہٰذا یہ حدیث اس مسئلے کے خلاف نہیں۔ خیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود قرآن اور قرآن والے محبوب کی رحل بنی، اس وقت بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ کی گود میں ہوا اور آپ کا حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا، لہٰذا آپ کی گود اور آپ کا حجرہ عرش عظیم سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دامن میں مجھ سے نالائق گنہگار کو جگہ دے، آمین۔ وَأَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَیْضَتَکِ لیست فی یدیک، رواہ مسلم۔ یعنی روایت ہے انہی سے فرماتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے ہم کو چٹائی دے دو۔ میں بولی کہ میں حائضہ ہوں۔ فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، یعنی تم کو اس حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، نہ کہ وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کچھ لے لینا۔ اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ حائضہ و جنبی مسجد سے باہر رہتے ہوئے مسجد میں ہاتھ ڈال کر چیز اٹھا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں چٹائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملک کی چٹائی ہوگی، نہ کہ مسجد کے وقف کی چٹائی، کیونکہ موقوفہ چٹائی کو گھر میں لا کر
اس پر نماز ممنوع ہے۔